بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج میں آپ کو اللہ کے ایک ولی کا بہت ہی پیارا واقعہ سنانا چاہتا ہوں، جس کو سن کر آپ بے اختیار کہہ پڑو گے کہ واقعی نیکی ہو تو ایسی ہو۔ اس سے پہلے یاد رکھیں کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کی نسبت کا دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اللہ کا ولی وہ ہے جو زیادہ قرآن پڑھنے والا ہو۔ پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ایسے 10 آدمیوں پر جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن کی سفارش سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اب میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص ہیں۔ یہ اکثر کوفہ جایا کرتے تھے علماء سے ملاقاتیں کرنے کے لیے، تو راستہ میں بعض جگہ سرائے یعنی ہوٹل نما جگہ ہوتی تھی، تو ابن مبارک ایک ہوٹل میں تھوڑی دیر کے لیے آرام فرماتے۔ وہاں ایک غریب نوجوان رہتا تھا۔ عبداللہ بن مبارک جب بھی وہاں ٹھہرتے، وہ غریب نوجوان ان کی بڑی خدمت کرتا، کبھی پانی لا کر دیتا، کبھی وضو کراتا، کبھی پاؤں دباتا، کبھی بسترا بچھاتا۔ تو عبداللہ بن مبارک کو یہ نوجوان بہت اچھا لگتا تھا۔ ابن مبارک فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ اس سرائے میں گیا تو اس نوجوان کو نہ دیکھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا وہ نوجوان کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، حضرت صاحب وہ نوجوان بہت غریب تھا، اس پر بہت قرضہ چڑھ گیا تھا، غربت کی وجہ سے قرضہ واپس نہ کر سکا، تو قرضہ خواہ نے تھانے میں اطلاع کر دی، تو کوتوال اس کو پکڑ کے لے گیا ہے، یعنی پولیس والا اس کو پکڑ کے لے گیا ہے۔ اب وہ تھانے میں ہے، وہ بیچارہ بہت پریشان ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے دوست احباب سے، رشتہ داروں سے بہت منت سماجت کی کہ میری مدد کریں، مگر کسی نے میری مدد نہیں کی۔ لوگوں نے بتایا حضرت صاحب وہ تھانے میں بہت پریشان ہے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، میں سیدھا تھانے میں گیا، کوتوال سے مل کر کہا اس نوجوان کا قرضہ اگر میں ادا کر دوں تو تم اس کو رہا کر دو گے؟ تو کوتوال نے کہا حضرت صاحب زمانہ آپ کا احترام کرتا ہے، ہم ضرور اس کو رہا کر دیں گے۔ پھر عبداللہ بن مبارک نے فرمایا ایک شرط ہے، جب تک میری زندگی ہے اس نوجوان کو بتانا نہیں کہ کس نے آپ کا قرضہ ادا کیا ہے۔ تو کوتوال نے کہا ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، نیکی ہو تو ایسی ہو۔ مطلب یہ نہیں جو ظاہری طور پر نیکی کرتا ہے وہ نیکی نہیں، وہ بھی نیکی ہے، مگر ایسے خفیہ طریقے سے نیکی کرنے کا مزہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، دل کو عجیب سا سکون ملتا ہے۔ بہرحال عبداللہ بن مبارک نے اس نوجوان کا سارا قرضہ ادا کر دیا۔ رہائی کے بعد اس غریب نوجوان نے تھانے دار سے کہا وہ میرا محسن کون ہے جس نے میری جان چھڑائی ہے؟ مجھے بتائیں، میں اس کی قدم بوسی کروں، میں اس کے چہرے مبارک کی زیارت کروں جس نے مجھے زندگی بخشی ہے۔ اس پر کوتوال نے کہا بس وہ ایک نیک تھا جو آپ کو چھڑوا گیا۔ بہرحال وہ نوجوان سلامتی سے اپنے گھر چلا گیا، مگر اس کے دل میں کڑن تھی کہ میں اپنے محسن کو دیکھوں کہ وہ کون ہے جو میرا قرضہ ادا کر گیا۔ وقت گزرتا گیا، پھر اسی جگہ پر اس نوجوان کی عبداللہ بن مبارک سے ملاقات ہوئی۔ پھر اس نوجوان نے بڑی محبت سے حضرت صاحب کی خدمت کی، مگر وہ نوجوان جب عبداللہ بن مبارک کے پاس بیٹھتا تھا تو نصیحتیں شروع کر دیتا تھا، کہتا تھا حضرت صاحب آپ بھی بہت اچھے ہو، بڑے اخلاق والے ہو، بڑے نورانی چہرے والے ہو، مگر نیک تو وہ ہے جو میرا قرضہ ادا کر گیا۔ اس پر عبداللہ بن مبارک نے یہ نہیں کہا وہ میں ہی ہوں، بلکہ فرمایا اے نوجوان دعا کرو اللہ مجھے بھی ان نیکوں میں شمار کر لے۔ سبحان اللہ، نیکی ہو تو ایسی ہو۔ محسن سامنے بیٹھا ہے مگر بتا نہیں رہا۔ وقت گزرتا گیا، پھر نوجوان اس کوتوال کے پاس گیا، جا کر بہت منت سماجت کی کہ میرا محسن بتا دو۔ کوتوال نے کہا اس نے کہا تھا اس شرط پر رہا کرواتا ہوں کہ میرا نام نہیں بتانا، مگر نوجوان نے بہت ترلے کیے۔ کوتوال کو ترس آ گیا، اس کا دل نرم ہو گیا۔ اس کوتوال نے کہا میں نے آپ کو ان کے پاس اکثر بیٹھے دیکھا ہے، آپ نے ان کے پاس بیٹھ کر اکثر کھانا بھی کھایا ہے، مگر نوجوان نہ سمجھ سکا۔ آخر کار کوتوال نے بتا ہی دیا کہ وہ وقت کے ولی کامل عبداللہ بن مبارک ہیں۔ پھر نوجوان نے کہا میں بھلا ان کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ پھر کیا ہوا؟ وہ نوجوان بھاگا لمبا سفر کر کے ان کے گاؤں پہنچا، ان کے گھر کا پوچھا۔ جب وہاں گیا تو دیکھا کہ چند ٹولیوں میں لوگ کھڑے ہیں، کوئی اندر
اندر جا رہا ہے، کوئی باہر آ رہا ہے۔ اس نوجوان نے پوچھا عبداللہ بن مبارک سے ملنا ہے۔ لوگوں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، پھر ایک نے کہا تم صرف 3 گھنٹے لیٹ ہو گئے ہو۔ حضرت صاحب نے فجر کی نماز جماعت سے ادا کی اور چاشت کی نماز پڑھ کر جب گھر آئے تو تھوڑی دیر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ نوجوان اندر گیا، دیکھا کہ میرا محسن میرا راز اپنے اندر چھپائے اس دنیا سے الوداع ہو چکا ہے۔ جب نوجوان نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو ایسے لگا جیسے ان کی بند آنکھیں اور چہرے کا سکون کہہ رہا ہو چپ ہو جا، کسی کو بتانا نہیں۔ پھر نوجوان پاؤں کی طرف بیٹھ گیا، حضرت صاحب کے پاؤں پکڑ کر بہت رویا، عرض کرنے لگا حضرت صاحب بہت لمبا سفر کیا، میرے پاؤں میں خون بہنے لگا، مگر میرے پاؤں کا خون مجھ کو سفر سے روک نہ سکا۔ پھر نوجوان نے کہا میں امید کرتا ہوں میرے ساتھ اس عمل کی برکت سے اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ یہ ہے اللہ کے ولیوں کی نسبت، اگر نسبت اچھی ہو تو مراد بھی اچھی ہوتی ہے۔ جیسے میاں محمد صاحب فرماتے ہیں اصلاں نال نیکی کریے تے ازلاں نہیں بھلاندے، بے اصلاں نال نیکی کریے تے کوڈی مول نہیں پاندے۔